اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی، پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق، اور آج بھی ہم اس میں گفتگو کریں گے گزشتہ دنوں ہونے والے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کے بعد کی صورتحال، نتائج کے اعلان کے بعد کی صورتحال، اور ملک میں جو ایک کشیدگی سی ہے، افراتفری سی ہے، عجیب سی صورتحال ہے۔ اس پر نتائج کے فوراً بعد بہت سی اپیلیں، بہت سے الزامات آنا شروع ہوئے، بہت سی پریس کانفرنسیں ہوئیں۔ اسی تسلسل میں ایک پریس کانفرنس کل کمشنر راولپنڈی لیاقت چھٹا صاحب کی ہوئی، جس میں انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے، جو کہ انہوں نے الیکشن کمشنر صاحب پر اور چیف جسٹس صاحب پر، گو کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کس کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا۔ اب کون سی کورٹ کے چیف جسٹس ہے یہ واضح نہیں کیا۔ بہرحال الزامات سنگین تھے، اور جگ ہسائی میں مزید اضافہ ہوا ملک کی جو ہو رہی۔ ایک صورتحال یہ ہوا کہ ان کے پریس کانفرنس کے فوری بعد ان کو کئی تجزیے آنے لگے اور جوابات کا ایک طومار چل نکلا۔ لیکن اس میں ایک منفرد چیز دیکھنے میں آئی، گزشتہ برسوں میں جتنی پریس کانفرنسیں ہو رہی تھیں ان کو زیادہ تر سیاسی پارٹیاں یہ کہتی تھیں کہ یہ ضمیر جاگ گیا اور سچ کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، ہمیں پہلے ہی علم تھا اس چیز کا، لیکن یہ اچھا ہوا ان کا ضمیر جاگ گیا، خود ان کے سامنے آئی۔ اب سے پہلے اگر چلے جائے تو ایسے ہی کچھ، جب مصطفیٰ کمال صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی تب بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اب کچھ عرصے پہلے الیکشن سے اور یا الیکشن کے بعد بھی یہ باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن صورتحال یکسر تبدیل اس وقت دیکھنے میں آئی، نظر آئی، جب لیاقت چھٹا صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کے برعکس کہ ضمیر جاگنے کا وہاں، جب پچھلی جتنی پریس کانفرنسیں ہوتی تھی اس میں تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ نہیں، ہم پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف، اور یہ پریس کانفرنسیں بزور طاقت کروائی جا رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، چاہے وہ اون چودھری کی پریس کانفرنس ہو، چاہے جہانگیر ترین صاحب کی پریس کانفرنس ہو، یا وہ کسی عثمان ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہو، یا کسی اور کی پریس کانفرنس ہو، تو واحد تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پریس کانفرنس میں قطعاً اس میں سچائی نہیں ہے۔ اور باقی سیاسی تنظیمیں ان سب کو ضمیر جاگنے کا کہتی تھی اور بڑی تعریفیں کی جاتی تھی، بڑے ان کی استقبال کیا جاتا تھا کہ ان کا ضمیر جاگا۔ لیکن لیاقت چھٹا صاحب کی پریس کانفرنس سن کر ایک بالکل منفرد اور یکسر تبدیل چیز نظر آئی کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو کہتی تھیں کہ تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس ہونے والوں کو کہ ضمیر جاگ گیا، انہوں نے زیادہ تر بڑی سیاسی پارٹیوں نے کہا کہ یہ ان کا جو ہے وہ ضمیر نہیں جاگا، بلکہ یہ ذہنی مریض ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا الیکشن سے کمشنر کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت عجیب بات ہے۔ بہرحال سنگین الزامات تھے، بہت زیادہ سنگین الزامات، ان پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور کوئی تیسرے فریق کے ادارے کے زیر سایہ کوئی تحقیقاتی کمیٹی ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جس پر الزام لگایا جائے وہی تحقیقاتی کمیٹی بنا دے، یا جو الزام لگا رہا ہو وہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دے، تو یہ تو ڈسپیوٹڈ تحقیقاتی کمیٹی ہوتی ہے۔ اس نے جو لیاقت چھٹا صاحب نے جو بات کی، اس میں انہوں نے نہ صرف الیکشن کمشنر پر، چیف الیکشن کمشنر پر الزامات لگائے دھاندلی کے، بلکہ چیف جسٹس صاحب پر بھی، اور لیکن انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو نہ ہی یہ کوئی نام لیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ وہ کس کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد، لاہور، سندھ، کس چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال الزامات سنگین تھے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور غلط بیانی کی ہے تو انہیں اس کی کڑی سزا ملنی چاہیے، اور اگر انہوں نے سچ کہا ہے تو جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف
منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں عوام کا کروڑوں خربوں روپیہ اس الیکشن پر لگ گیا ہے۔ الیکشن کوئی کسی نے اپنی جیب سے نہیں کرایا، یہ عوام نے خود اپنے پیسے سے الیکشن کروایا ہے۔ عوام نے ایک سمپل سی بات ہے، دیکھیں اگر عوام نے کسی کو ووٹ دیا ہے اور اس کو بڑی تعداد میں ووٹ دے کے جتایا ہے تو آپ اس کو حوالے کریں عوام کو کہ یہ آپ نے اپنا پارٹی کو چنا ہے، یہ جانے اور آپ جانے، اچھا ہو یا برا ہو وہ۔ دوسری بات، فارم 45 کا جو بہت زیادہ ایک تومار چلا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ سب کے بھی علم ہے کہ فارم 45 تمام امیدواروں کو بھی دیا جاتا ہے، آر او کو بھی دیا جاتا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کے پاس بھی موجود ہوتا ہے، الیکشن کمشنر کے پاس بھی پہنچایا جاتا ہے، اور ایک پولنگ اسٹیشن کی دیوار پر بھی چسپاں کیا جاتا ہے عوام الناس کے لیے۔ الیکشن کمشنر صاحب اپنا فارم 45 مرتب کیا ہوا ٹیبل پہ رکھ لیں، تمام امیدواروں کو فارم 45 کے ساتھ بلا لیں، اپنے فارم 45 کو ان سے ٹیلی کر لیں۔ اگر ان کے سب کے فارم آپ کے 45 فارم سے ٹیلی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب سب کچھ صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا فارم 45 ان سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن ان کے 4-5 امیدواروں کے آپس میں فارم 45 مطابقت رکھتے ہیں تو پھر آپ کے یہاں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ بنائے جاتے ہیں اور وہ کاپیاں دے دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح بہت آسانی سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور ملک سے اس افراتفری کو اور اس عجیب سی کیفیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہی ہوگا کہ اگر فارم 45 پر مرتب کر دیے جائیں گے نتائج، تو جو عوام کا حق ہے انہیں واپس مل جائے گا، ایک مضبوط حکومت تشکیل پا جائے گی، اور شاید ساری حکومت، اگر جتنے لوگ ہیں سیاسی تنظیمیں یہ آپس میں اس کو نتائج کو تسلیم کر لیں تو ممکن ہے ایک قومی حکومت کی بھی تشکیل وجود میں آ جائے۔ تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کرنا چاہیں تو یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔